اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شرعی ملکیت کو حاصل کرنے کے کون کون سے طریقہ کار ہیں، یعنی کہ کوئی بھی مال ہم تک جو پہنچتا ہے وہ کن طریقوں کے لحاظ سے پہنچتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس چیز آتی ہے وہ جسے ہم قانونی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بیسیکلی عربی زبان کا لفظ ہے جسے ہم بیع کہتے ہیں، یعنی کہ خرید و فروخت کے ذریعے۔ تو قانونی لفظ اس کا ہے بیع، یعنی خرید و فروخت کے ذریعے ایک آدمی کوئی چیز جو کہ ایجاب و قبول کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، ایک شخص آفر کرتا ہے اور دوسرا اس آفر کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور پھر ان کے درمیان ایگریمنٹ کوئی معاہدہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اس کی فلفلمنٹ کے بعد یا کمپلیشن کے بعد وہ ایک پراپر چیز جو ہے وہ بن جاتی ہے، ان شیپ آف ڈاکومنٹیشن بھی اور پریکٹیکلی طور پہ بھی، تو اسے بیع کہتے ہیں۔ اب اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو شخص چیز کو خریدنا چاہتا ہے وہ اس میں اس چیز کا مالک بن جاتا ہے۔ اب بائیں کو قیمت دینا خریدار کے ذمہ واجب ہے۔ جب بائیں کو اس کی قیمت وصول ہو جاتی ہے تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اگر خریدار قیمت بوقت ضرورت یا اس جگہ پر بروقت ادا نہ کرے تو بھی بائیں حقدار ہے اور خریدار کے ذمہ ادھار ہے کہ وہ اس چیز کو اس تک پہنچا دے، ان پیسوں کو اس تک پہنچا دے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ طریقہ کار ہے جس کے اندر فلفلمنٹ آف ایکشن فرام بوتھ سائڈس جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے، کہ کسی چیز کا دوسرے شخص کو ود پوسیشن قبضے کے ساتھ اس تک پہنچا دینا اور دوسرے کا اس کے رقم کی ادائیگی تک کا سلسلہ۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ شرعی طور پر ہم خرید و فروخت کے ذریعے مال کے حقدار کہلاتے ہیں کسی بھی چیز کے۔ دوسرا طریقہ کار ہوتا ہے اجرت، جسے ہم کہتے ہیں کہ تنخواہ، آمدنی، عام الفاظ میں ویجز، فیسز، اور اس طرح سے مختلف ڈیلی روٹین میٹرز میں ہم ان ورڈز کو اس طرح سے یوز کرتے ہیں کہ میری تنخواہ اتنی ہے، میری اجرت اتنی ہے۔ یا پھر جو محنت مزدوری کرنے والے افراد ہوتے ہیں وہ جب کوئی سروسز دیتے ہیں تو وہ کوئی چیز سروسز کی صورت میں دیں، کسی کی ہیلپ کریں، اس لحاظ سے کہ وہ اپنی سروسز دیں، تو وہ ان ریٹرن پیسے جو گیٹ کرتے ہیں، جو حاصل کرتے ہیں، اسے اجرت کہتے ہیں۔ اسی طرح مزدوری کرنا، کام کر کے اجرت لینا، تنخواہ لینا، کوئی سامان، زمین، مکان، مشینری وغیرہ کرائے پر دینا اور ان کا کرایہ وصول کرنے سے اس کا مالک بن جاتا ہے اجرت کا۔ اگر وصول نہ کرے تو وہ بھی تب بھی حقدار ہے اور دوسرے شخص کے ذمہ ہے کہ اس کی اجرت دے دے۔ اس کے علاوہ تیسرا طریقہ کار جو آتا ہے وہ آتا ہے اس کے اندر کسی چیز کا ہدیہ دینا۔ اب ہدیہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو وہ چیز اسی طریقے سے دے دیتا ہے کہ وہ کوئی ثواب کی نیت سے کسی کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن ہدیہ کے ذریعے سے حاصل کی گئی چیز کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس چیز کا قبضہ فوری طور پر جس جگہ یا جس مجلس میں وہ شخص اسے چیز دے رہا ہے فوری طور پر اس کو فراہم کر دے اس کا قبضہ، تب ہدیہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے اور اس سے حاصل کی گئی چیز اس شخص کی ہو جاتی ہے جسے وہ دی گئی ہو۔ اب صدقہ، اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ سب کو ظاہر ہے۔ اب کسی چیز جو کہ صدقہ کی نیت سے دی گئی ہو وہ بھی دوسرے شخص کے حصہ میں آتی ہے اور وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انعام، ہماری کوئی خوبی، کوئی خاص وجہ کی وجہ سے، کوئی مہارت، کوئی بھی اس طرح کا کام کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کارنامہ سر انجام دیا ہو،
تو اس پر جو انعام ملتا ہے انسان فوری طور پر اس کا مالک بن جاتا ہے، تو وہ انعام جو ہے وہ اس کے زمرہ میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ مال غنیمت جہاد کے ساتھ اس کا کنسیپٹ جو وہ بستا ہے۔ تو مال غنیمت جو ہے وہ بھی فوری طور پر جب حکومت منتقل کر دیتی ہے مجاہدین کے پاس، تو مجاہدین میں سے ہر کوئی جس کو تقسیم کیا گیا اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے اباحت۔ اباحت کا کنسیپٹ جو اب ہے وہ ایک نارمل کنسیپٹ نہیں ہے، یہ ایک بڑا مخفی سا اور ایک اہم پریکٹس بھی ہے ہمارے نارمل روٹین میٹر میں۔ تو وہ ورڈ ہمیں نہیں بیسیکلی پتہ کہ یہ اس پریکٹس کے لیے ورڈ عربک میں یوز ہوتا ہے یا یہ ورڈ جو ہے یہ اس طرح کی پریکٹس کے لیے یوز ہونا کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو صرف موقع پر کسی چیز کے استعمال کرنے یا کھانے پینے کی اجازت دے دینا، تو وہ آپ فرضی طور پر اس چیز کے ایک ٹیمپرری طور پر ایک وقتی طور پر اس چیز کے مالک بن جاتے ہیں، وہ ہوتی ہے اباحت۔ کے ساتھ بیٹھ کے جسے آپ کھانے کی اجازت دے دیں اور کھانے کے لیے کسی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، کسی چیز کے استعمال کی دوسرے کو اجازت دے دیں لیکن اس نے خاص وقت کے بعد اسے واپس کر دینی ہے۔ تو اباحت جو ہے ایک انکمپلیٹ کنسیپٹ ہے کہ جس کے اندر آپ اس کے مالک نہیں بن جاتے لیکن ایک وقتی طور پر آپ اس چیز کو یوز کرتے ہوئے اس کے مالکانہ حقوق استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ ایک اور چیز یوز ہوتی ہے وہ ہے تبرع۔ یہ بھی بلا عوض اپنی مرضی سے دیا اور لیا جاتا ہے۔ جس طرح سے آپ کسی چیز میں اضافہ کر کے دوسرے شخص کو دے دیں، وہ آپ کی اپنی خوشی پر مبنی ہے، تو اسے کہتے ہیں تبرع۔ یا آپ کو کوئی چیز اتنی اچھی لگے یا کسی کی سروسز اتنی اچھی لگیں کہ آپ اس کی متعین شدہ قیمت سے زیادہ اس کو دیں اپنی دلی خوشی کے لحاظ سے، تو وہ بن جاتا ہے تبرع۔ یعنی کہ خوبی کے لحاظ سے اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں کہ کسی نے اپنے حسن سلوک کی وجہ سے اور آپ کی کسی خاص خوبی کی وجہ سے یا آپ کے طرز عمل سے انسپائر ہو کر آپ کو وہ چیز دے دی جو آپ کی متعین شدہ چیز سے زیادہ تھی۔ اور جو ہمارا سب سے زیادہ مین اور امپورٹنٹ جو کنسیپٹ ہے وہ ہے مال میراث کا، اور اس کے بارے میں یہ چیز کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ہدیہ اور عطیہ ہے کہ جو بھی اس کا حقدار ہو اسے قبول کرنے یا رد کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، بہرحال وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، چاہے وہ زبانی طور پر قبول کرے یا رد کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے وہ حقدار مرد ہے یا عورت، بالغ ہے یا نابالغ، مجنون ہے یا سمجھدار، بہرحال وہ مال اس کی ملکیت میں آ جاتا ہے، چاہے اس کے قبضے میں ہو یا نہ ہو، لہٰذا کسی غیر حقدار کو اس مال کا استعمال ناجائز اور حرام ہے۔ تو یہ تو ایک کنسیپٹ مال میراث کا اتنا اسٹرانگ ہے، اور یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی حدود بیان شدہ ہے اس کو ہلانا جلانا، اس میں اپنی مرضی کرنا، اس کو دور کا معاملہ سمجھنا، اسے آخرت کا معاملہ سمجھنا، اسے قیامت کا معاملہ سمجھنا، وہ ہمارے اندر اب چیز شامل ہے۔ اور مال میراث کے لحاظ سے جب کہ حدود و قیود اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہیں، اس کے باوجود انسان جو کہ ایک ناچیز اور کم عقلی پر مبنی ایک سرشت ہے، اس کے باوجود بھی اپنی رائے قائم کرتے ہوئے غلط ملت رائے قائم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حدود و قیود کو ایک جگہ پر رکھتے ہوئے، جسے ہم دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کو آواز دینے کے مترادف ہے، اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے عذاب کا باعث بھی ہے، کیونکہ جب آپ کسی حقدار کا حق اپنے حق میں شامل کر لیں تو وہ حق جائز نہیں بن جاتا، حرام کا ایک لقمہ بھی ہوگا تو باقی چیزوں کو بھی حرام کر دے گا۔ اگر آپ نے کسی مقصد سے جائز کوئی چیز کمائی ہوئی ہے اور اس کے اندر
آپ حرام کا لقمہ یا حرام کی کوئی چیز ایڈ کر لیں اور پھر سمجھیں کہ یہ جائز زیادہ ہے اور اس کی برکت سے یہ جو ناجائز ہے یہ بھی جائز ہو جائے گی، تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ کام ہوتا ہے الٹ، حرام کی وجہ سے وہ جائز بھی، اس کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ مال میراث جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت حدود و قیود طے کر دی ہیں، سارے اصول بتا دیے گئے ہیں، ہر ایک کا جو حصہ بنتا ہے عددی اور ہندسی طور پر بیان شدہ ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم خود یہ چیزیں سمجھیں کہ ہم اس کے اندر تبدیلیاں کر لیں اور اس میں کوئی حرج نہیں، تو یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی اور عذاب اللہ کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی جو یہ میری سلائیڈ تھی اسی چیز پر مبنی ہے کہ ہم کس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یا کون سے ذرائع اس طرح سے ہیں کہ ہمارے پاس جو مال یا جو چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے ہم تک پہنچتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔